معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی آن لائن میں خوش آمدید۔ سوال ہے، خواجہ سراغ کسے کہتے ہیں؟ ان کے بارے میں شرعی احکامات کیا ہیں؟ کیا وہ مردوں میں شامل ہیں یا عورتوں میں؟ ان کو وراثت میں حصہ کس طرح دیا جائے گا؟ نیز ان کے نکاح، جنازہ اور نماز کے بارے میں تفصیلی جواب درکار ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ۔ دیکھیے سامعین، خواجہ سراغ کو عربی میں مخنث اور اردو میں ہجڑا کہا جاتا ہے، جو حرکات و سکنات اور گفتگو میں پیدائشی طور پر عورتوں کے مشابہ ہو، اور ایسی خلقت والے لوگ آج کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے، اور شریعت میں ایسے لوگوں کے حوالے سے تفصیلی رہنمائی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ جنس موجود تھی۔ بعض کے نام بھی ملتے ہیں کہ وہ معیس، نافع، ابو ماریہ اور معبور جیسے ناموں سے پکارے جاتے تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرائع اسلام ادا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے، جہاد میں شریک ہوتے اور دیگر امور خیر بھی بجا لاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق پہلے یہ خیال کرتے تھے کہ یہ بے ضرر مخلوق ہے، آدمی ہونے کے باوجود انہیں عورتوں کے معاملات میں دلچسپی نہیں ہے، اس لیے آپ ازواج مطہرات کے پاس آنے جانے سے کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ انہیں عورتوں کے معاملات میں خاصی دلچسپی ہی نہیں بلکہ یہ لوگ نسوانی معلومات بھی رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازواج مطہرات اور دیگر مسلمان خواتین کے ہاں آنے جانے سے منع فرما دیا، بلکہ انہیں مدینہ بدر کر کے روضہ خاک اور نقی کی طرف آبادی سے دور بھیج دیا، تاکہ دوسرے لوگ ان کے برے اثرات سے محفوظ رہیں۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف رکھتے تھے۔ گھر میں ایک مغیث نامی مخنث موجود تھا۔ اس مخنث ہجڑے نے ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ سے کہا کہ اگر کل اللہ نے تمہیں طائف پر فتح عطا فرمائی تو میں تمہیں غیلان کی بیٹی کو دکھلاؤں گا، کیونکہ وہ سامنے آتی ہے تو موٹاپے کی وجہ سے اس کی 4 شکریں پڑ جاتی ہیں، اور جب پیچھے پھرتی ہے تو 8 شکریں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے فرمایا کہ یہ مخنث تمہارے پاس اب نہ آیا کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ ان مخنثوں کو بے ضرر خیال کر کے اپنے پاس نہ آنے دیں، بلکہ انہیں گھروں میں داخل ہونے سے روکیں۔ واضح رہے کہ مخنث بنیادی طور پر مرد ہوتا ہے، لیکن مردانی قوت سے محروم ہونے کی وجہ سے عورتوں جیسی چال ڈھال اور گفتگو اختیار کیے ہوتا ہے۔ یہ عادات اگر پیدائشی ہیں تو انہیں چھوڑنا ہوگا، اگر پیدائشی نہیں بلکہ تکلف کے ساتھ انہیں اختیار کیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اختیار پر لعنت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کتاب لباس کا بیان، حدیث نمبر 5885۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں جیسی چال چلن اختیار کریں، اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو مردوں جیسا چال چلن اختیار کریں۔ البتہ خنثی اس سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ فقہا کے ہاں اس کی تعریف یہ ہے کہ جو مردانہ اور زنانہ آلات جنسی رکھتا ہو یا دونوں سے محروم ہو۔ بلوغت سے پہلے اس کے لڑکے یا لڑکی ہونے کی پہچان اس کے پیشاب کرنے سے ہو سکتی ہے، اور بلوغ کے بعد اس کی داڑھی یا چھاتی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ بہر صورت وہ شرعی احکام کا پابند ہے، اگر مرد ہے تو مردوں جیسے، اور اگر عورت ہے تو عورتوں کے احکام پر عمل کیا جائے۔ سعودی مفتی شیخ صالح المجند سے مخنث کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، خنثی لغت عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جو نہ تو خالص مرد ہو اور نہ ہی خالص عورت، یا پھر وہ شخص جس میں مرد اور عورت دونوں کے اعضاء ہوں۔ یہ خنث سے ماخوذ ہے جس کا معنی نرمی اور کثر ہے، اور اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جس میں مرد اور عورت دونوں کے اعلیٰ تناسل ہوں، یا پھر اصل میں کچھ بھی نہ ہو اور صرف پیشاب کرنے کے لیے سوراخ ہو۔ اور مخنث نون پر زبر کے ساتھ اس کو کہتے ہیں جو کلام اور حرکات و سکنات اور نظر میں عورت کی طرح نرمی رکھے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو پیدائشی طور پر ایسا ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ دوسری قسم جو پیدائشی تو ایسا نہیں بلکہ حرکات و سکنات
اور کلام میں عورتوں سے مشابہت اختیار کرے تو ایسے شخص کے متعلق صحیح احادیث میں لعنت وارد ہے۔ خنثی کی دو قسمیں ہیں، خنثی مشکل اور خنثی غیر مشکل۔ خنثی غیر مشکل جس میں مرد یا عورت کی علامات پائی جائیں اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مرد ہے یا عورت، تو یہ خنثی مشکل نہیں ہوگا، بلکہ یہ مرد ہے اور اس میں زائد خلقت پائی جاتی ہے، یا پھر یہ عورت ہوگی جس میں کچھ زائد اشیاء ہیں۔ اس کے متعلق اس کی وراثت اور باقی سارے احکام میں اس کا حکم اس کے مطابق ہوگا جس طرح کے علامات ظاہر ہوں گی۔ خنثی مشکل یہ وہ ہے جس میں نہ تو مرد ہے اور نہ ہی عورت کی علامات ظاہر ہوں، اور یہ معلوم نہ ہو سکے کہ یہ مرد ہے یا عورت، یا پھر اس کی علامات میں تعارض پایا جائے۔ خنثی مشکل کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جس کے دونوں آلے ہوں اور اس میں علامات بھی برابر ہوں، اور ایک ایسی قسم جس میں دونوں میں کوئی بھی آلہ نہ ہو بلکہ صرف سوراخ ہو۔ جمہور فقہا کہتے ہیں کہ اگر بلوغت سے پہلے خنثی ذکر سے پیشاب کرے تو یہ بچہ ہوگا، اور اگر فرج سے پیشاب کرے تو یہ بچی ہے، اور بلوغت کے بعد اگر تو اس کی داڑھی آ گئی یا پھر ذکر سے منی ٹپکی یا پھر کسی عورت کو حاملہ کر دیا تو یہ مرد ہے، اور اسی طرح اس میں بہادری اور شجاعت کا آنا اور دشمن پر حملہ آور ہونا بھی اس کی مردانگی کی دلیل ہے۔ اور اگر اس کے پستان ظاہر ہو گئے یا اس سے دودھ نکل آیا یا پھر حیض آ گیا تو یہ عورت ہے۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فقہ میں جہاں بھی خنثی کے متعلق بیان کیا جائے تو اس سے خنثی مشکل مراد ہے، اس کی علامات میں میلان بھی شامل ہے، چنانچہ اگر تو وہ عورت کی طرف مائل ہو تو وہ مرد ہے، اور اگر اس کا میلان مردوں کی جانب ہے تو وہ عورت ہے۔ رہا ہجڑے کی شادی کا مسئلہ تو اس کے متعلق عرض ہے کہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں مردوں کے علامات ظاہر ہوں تو مرد ہے اور اسے مردوں کے احکام حاصل ہوں گے، یا پھر اس میں عورتوں کے علامات ظاہر ہوں تو وہ عورت ہے اور اسے عورتوں کے احکام حاصل ہوں گے۔ اگر وہ خنثی مشکل ہے اور اس میں نہ تو مردوں اور نہ ہی عورتوں کے علامات ظاہر ہوں تو اس کے نکاح میں ہمارے اصحاب کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس کے قول کو مانا جائے گا اگر تو وہ کہتا ہے کہ وہ مرد ہے اور اس کی طبیعت عورتوں سے نکاح کی طرف مائل ہوتی ہے تو اسے عورت سے نکاح کا حق حاصل ہے، اور اگر وہ یہ بیان کرے کہ وہ عورت ہے اور اس کی طبیعت مردوں کی طرف مائل ہوتی ہے تو اس کے مرد سے شادی کی جائے گی، کیونکہ یہ ایسا معنی ہے جس تک کے ذریعے اسی کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ خواجہ سرا مخنث ہجڑا کے میت غسل اور جنازہ کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے سامعین، ہر مسئلہ میں مخنث کے احکامات واضح ہیں۔ اگر مرد کے مشابہ ہے تو مردوں کے احکام ورنہ عورتوں کے احکام اس پر لاگو ہوں گے۔ البتہ اگر خنثی مشکل ہے تو اس کی وفات پر اسے کپڑوں سمیت ہی غسل دیا جائے گا یا پھر فقط تیمم کروا کر دفن کر دیا جائے گا، اور اگر اس مخنث کے محارم موجود ہیں تو وہ اسے غسل دے سکتے ہیں۔ سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جان بوجھ کر ہجڑا وغیرہ بڑھنے والے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور جو پیدائشی ایسے ہوں تو ان پر اس کا کوئی گناہ نہیں، اور مردوں کے علامات رکھنے والے پر مرد کے احکامات لاگو ہوں گے اور عورت کے علامات رکھنے والے پر عورت کے احکامات لاگو ہوں گے، جو کہ بالغ ہونے کے بعد ظاہر ہو جاتے ہیں، اور جن کی کوئی علامات نہ ہو تو ان کے رجحان کے مطابق ان پر احکامات لاگو ہوں گے، یعنی ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ مردوں والے خیارات رکھتا ہے یا عورتوں والے، تو جس طرح اس کا فطرتی رجحان ہو اسی جنس کے احکامات اس پر لاگو ہوں گے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ معزز سامعین، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔